جب اس نے ویڈیوز بنائی آپ کو بالکل اس چیز کا علم نہیں تھا کہ وہ میری ویڈیو بنا رہا ہے کوئی؟ یہ شادی سے پہلے اس نے ویڈیو بنائی تھی یا شادی کے بعد بنائی تھی؟ کے بعد بنائی ہوئی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا جب ویڈیوز کا یہ جو میری ویڈیوز تھی، یہ میرا جو پہلا ہسبینڈ تھا عمر، اس نے بنائی تھی، اس نے بنا کر میرے دوسرے ہسبینڈ کو، شاہد کو دی، شاہد نے ساری السلام یہ علیکم لیک ناظرین، آؤٹ کر 42 ایچ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر علی۔ ناظرین اس وقت میں دپال پور کے اندر موجود ہوں، میرے ساتھ ماریا موجود ہے جس کے شوہر نے اس کی نازیبا ویڈیوز بنائی اور ویڈیوز بنانے کے بعد اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ عمر کے ساتھ آپ کی کیسے ملاقات ہوئی؟ وہ میرے بھائی کا دوست تھا اور ان کا گھر میں آنا جانا تھا، تو ادھر سے ہماری دوستی ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے کہ میں نے شادی کرنی ہے، تو ہمارا نہیں ذہن تھا، ابھی میں نے کہا نہیں میں نے شادی نہیں کرنی، تو کس سے آپ کے گھر والوں سے کہا تھا اس نے شادی کرنی؟ ہاں جی اس نے میرے گھر والوں سے کہا تھا، لیکن میں نے کہا میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، تو اس نے پھانسی پہ لٹک گیا، وہ ایک دفعہ تو پھانسی پہ لٹک گیا۔ اس کے گھر والوں نے آ کے ہمارے گھر میں کہا کہ کیونکہ ان کا گھر ہمارے گلی نمبر 3 میں ہے، ان کا گھر ہے گلی نمبر 5 میں جی، تو اس کے امی آئی اور ابو آئے، وہ کہتے کہ ایسے ایسے عمر نے تو پھانسی پہ لٹک گیا تھا، کہتا میری شادی کرواؤ، تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کروانی۔ اس کے کچھ ہی دن بعد اس نے یہ جو تیزاب ہوتا ہے واش روم والا وہ پی لیا، تو عمر نے؟ ہاں جی عمر نے کہتا تھا میں نے شادی کروانی، اس کے گھر والے کہیں اور کرتے تھے، تو وہ کہتا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر مطلب کہ سادگی سے میرے ابو کو فوت ہوئے ابھی سال ہوا تھا، اس کے بعد ہی کی ہے، تو میرے گھر والوں نے سادہ سا نکاح کیا اور رخصتی کر دی۔ تو جو یہ تھا اس کے نہ یہ کام کرتا تھا، اور دوسرا انہوں نے سیال بتائی تھی، اور یہ موچی تھے، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کافی ریلیٹیو جو تھے وہ ناراض ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں ادھر نہیں شادی کرنی تھی۔ تو یہ نہ کوئی کام وغیرہ کرتا تھا، اس کا جو ابو تھا وہ مجھے خرچہ دیتا تھا، ابو اور امی۔ شادی کیسے پھر ہوئی؟ آپ کے گھر والے مان گئے؟ ہاں جی وہ نہیں بھی مانے، لیکن پھر بھی انہوں نے بیٹھ کر شادی کر دی۔ تو اس کے بعد اس کے کافی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، گھر میں خرچہ نہیں دیتا تھا یہ، اور مار پٹائی کافی کام ہوتا رہا ہے، تو اس کے بعد اس کے جو بیٹھک ہے وہ بھی نہیں ٹھیک تھی۔ یعنی کہ پسند کی شادی ہونے کے بعد اس طرح کے حالات تھے اس کے؟ ہاں جی اس طرح کے حالات تھے، کام پہ اگر میں کہتی تھی کام پہ جاؤ تو کہتا تھا لو تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں جاؤں یا نہ جاؤں، اسی بات پہ ہمارا جھگڑا ہوتا تھا۔ ہاں جی تو اس کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا، تقریباً 4 ماہ کے بعد ہماری ڈیورس ہو گئی، میں نے اس سے خلا کے پیپر لیے، میں نے اس سے خلا لے لیا۔ تو اس کے بعد جو ہے شاہد، میں ہاسپٹل میں کام کرنا میں نے شروع کر دیا، تو جو شاہد ہے، شاہد ہاسپٹل میں شاہد کی امی کو آپریٹ ہوا تھا، تو ادھر سے شاہد نے میری ایک تھی فرینڈ تھی میرے ساتھ ہاسپٹل میں آپ کیا کام کرتی تھی؟ ایز اے نرسنگ، آپریشن تھیٹر میں بھی کام کرتی تھی، نرسنگ کا بھی کام کرتی تھی، تو جو ہے شاہد اس نے میرے ساتھ کام کرتی تھی، اس سے میرا نمبر لے لیا۔ کس نے نمبر لیا آپ کا؟ شاہد نے لیا؟ پھر شاہد نے اس لڑکی سے میرا نمبر لے لیا، تو اس کے بعد پھر اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، تو اس کی امی کا آپریٹ تھا، یہ بھی پھر ادھر آتا جاتا تھا، اسے بھی ہاسپٹل کا پتہ تھا، تو پھر میری سسٹر کا نمبر لیا، سسٹر سے کہتا کہ میری اس سے بات کروا دو، بس ایک دفعہ بات کروا دو، میں نے بات کرنی اس سے، تو میں نے بات کرنا شروع کر دی، تو پھر یہ اس کی امی کا آپریٹ ہو گیا، روز آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ہاسپٹل میں آتا تھا، کہتا تھا کہ تم نہ ایسا کرو، تم یہ ہاسپٹل چھوڑ دو، گھر میں رہو، میں نے کہا نہیں میں نے تو ہاسپٹل میں کام کرنا، کہتا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم ہاسپٹل چھوڑ دو، میں نے کہا نہیں میں نے تو ادھر کام کرنا، یہ روز آتا تھا ادھر سے، میں نے تنگ آ کر وہ ہاسپٹل چھوڑ دیا، اور شوکت ہاسپٹل ہے ادھر ہی ہے، ادھر کام کرنا شروع کر دیا، ادھر یہ ایک دن پسٹل لے کر آ گیا، کہتا ہے یہ جو تمہیں کام پر رکھتے ہیں ان کو بھی مار دوں گا اور تمہیں بھی مار دوں گا۔ زبردستی آپ سے کرنا شروع کر دی؟ ہاں جی ادھر آ کر اس نے ایسے کیا، تو پھر ہاسپٹل والے کہتے کہ نہیں ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ اس بات کا اس کو علم تھا کہ آپ پہلے سے ڈیورس ہو ہاں چکی جی ہے آپ کی؟ اسی سے میں نے کہا تھا، میں نے کہا میں نے نا کھلا لینی ہے عمر سے، تو اس نے خود میرے ساتھ جاتا تھا، جب بھی میں کھلا کی مطلب کہ سنوائی ہوتی تھی 2-3 دفعہ، یہ خود میرے ساتھ گیا، میں نے اسے سب کچھ بتایا ہوا تھا جی، تو وہ ہاسپٹل میں نے اس کی وجہ سے چھوڑ دیا، کہتا تم گھر میں رہو، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں جب گھر گئی تو یہ کہتا کہ نا میں رشتہ لے کر آؤں گا، تقریباً کافی 1 سال تک یہ اور اس کی امی جو ہیں ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں، مطلب کہ رشتے کے لیے کوئی بھی بہانہ ہوتا، دیپال پور انہوں نے آنا ہوتا تھا، ہمارے گھر لازمی آتے تھے،
تو اس کے بعد منگنی کے بعد 1 سال بعد ہم نے شادی کی، 2019 میں ہماری شادی ہوئی۔ تو پھر یہ جو تھا یہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، یہ بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا؟ گھر والوں نے اسے شاپ بنا کر دی، مطلب کہ کریانے کی شاپ بنا کر دی۔ وہ اس نے جوئے میں ساری ہرا دی، پہلے اس کا جو سامان وغیرہ تھا وہ جوئے میں ہرا دیا۔ پھر میں اسے روکتی تھی، کہتا تھا لو تمہیں کیا اس سے مسئلہ ہے، میرے باپ کی جائیداد ہے، تمہارے باپ کی تو نہیں کوئی جائیداد میں بیچ رہا یا کسی کو کھلا رہا، عورتوں کو کھلا دی، جوئے میں لگا دی۔ اگر میں نے روکنا تو اس نے کہنا تمہارے باپ کی تو نہیں کوئی چیز، میرے باپ کی ہے، میں سیل کروں یا نہ کروں۔ تو یہ شادی کے کتنی دیر بعد یہ مسائل شروع ہوئے تھے، جو لڑائی جھگڑا تھا اور یہ پیسے جمع اڑانا؟ تو یہ جو جوئے میں لگانا یہ تقریباً 1 سال بعد اس نے یہ کام دکھانا شروع کیا۔ 1 سال تک آپ لوگوں کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے؟ 1 سال تک بالکل ٹھیک رہا ہے۔ شادی کے 1 سال بعد اس کے گھر والوں نے اسے شاپ وغیرہ بنا کر دی، اس نے سیل کر دیا۔ پہلے اس کا جو سامان تھا وہ سیل کیا، عورتوں کو کھلایا، جوئے میں لگا۔ اس کے بعد وہ شاپ تقریباً مین روڈ پہ تھی، وہ 5-6 لاکھ کی شاپ تھی، اس نے 2 لاکھ میں سیل کر دی۔ وہ بھی بیچ کر اس نے جوئے میں لگا دی ساری۔ میرے گھر کے برتن، میرے کپڑے وہ بھی اپنی سہیلیوں کو دے دیتا تھا۔ ابھی بھی میں تقریباً 6 ماہ پہلے ناراض ہو کر آئی تھی، میرے سارے اس نے کپڑے، جوتے، گھر کا سامان، برتن، میرا جو جہیز کا جتنا بھی سامان تھا اس نے سارا ہی عورتوں کو بانٹ دیا ادھر۔ جو اس کے والدین تھے وہ اس کو سمجھاتے؟ کام سے وہ خوش ہوتے تھے اس کام سے۔ وہ بھی یہی کام کرتے تھے؟ ہاں جی، وہ یہی کہتے تھے، کوئی بھی اسے نہیں روکتا تھا۔ گھر والے تو چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اچھی بات ہے ایسے کرو۔ اس کی ماں جو تھی اور اس کا باپ اسے بڑھاوا دیتا تھا، بلکہ جب وہ میرے بھائی پہ اس نے پرچہ کروایا 3 لاکھ روپے۔ آپ کے بھائی پہ اس نے کس چیز کا پرچہ کروایا تھا؟ اغوا کا، اس کی فرینڈ ہے، وہ ان کے سٹاف پر آئی ہوئی تھی، وہ 2 نمبر عورت ہے۔ پولیس والوں نے اس کا بیگ چیک نہیں کیا اور اس پہ جو میرے بھائی پہ ہے پرچہ کروا دی۔ ہے اس کی فرینڈ، اور تقریباً 6 ماہ تک یہ اس کے ساتھ رہتا رہا، اور اس کے ہسبینڈ کا بھی اس کا پتہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں، مطلب کہ میرا جو سسرال والا گاؤں ہے، شاہد کے گھر والا، اس گاؤں میں ابھی بھی یہ نائٹ پہ آتی ہے، یہ جو عورت ہے، یعنی کہ 2 نمبر پیسے لے کے جو عورتیں رات کو جاتی ہیں وہ تھی؟ تو اس عورت کو یہ جو شاہد ہے اس نے میرے بھائی پہ مطلب کہ کہا ہے کہ اس پہ پرچہ کرواؤ۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نا 3-4 لاکھ روپے انہوں نے لے لی ہے۔ تو کہ بھائی سے؟ میرے گھر والوں سے، مطلب کہ میری امی سے۔ تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں 3-4 لاکھ روپے لینے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ دیں گے تو ہم صلح کریں۔ نہیں، آپ کے بھائی کا اس نے پرچہ کس وجہ سے کروایا؟ وجہ کیا؟ واقع اور زنا کا کروایا۔ واقع اور زنا کا؟ آپ کا بھائی جو ہے اس لڑکی کو جانتا تھا؟ میرا بھائی اسے نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد ویڈیوز کا کیا چکر تھا؟ ویڈیوز کا، یہ جو میری ویڈیوز تھی یہ میرا جو پہلا ہسبینڈ تھا عمر، اس نے بنائی تھی۔ اس نے بنا کر میرے دوسرے ہسبینڈ کو، شاہد کو دی۔ شاہد نے ساری یہ لیک آؤٹ کر دی۔ جو آپ کا پہلا شوہر تھا اس نے ویڈیو کب بنائی تھی یہ والی؟ یہ جب ہماری شادی تھی تب کی۔ نہیں، جو آپ کی نازیبہ اس نے ویڈیوز بنائی تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا تھا؟ نہیں، تب مجھے پتا جب اس نے ویڈیو بنائی، کس طرح بنائی اس نے ویڈیو؟ پتہ نہیں کس طرح بنائی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا، میرا منہ دوسری سائڈ پہ تھا جب اس نے ویڈیو بنائی۔ آپ کو ویڈیوز کا کب پتا چلا کہ میری ویڈیو جو ہے نا میرے دوسرے ہسبینڈ کے پاس آئی ہیں؟ اس کو اس نے سینڈ کی؟ پھر اس نے کیسے، مطلب کہ آپ سے پوچھا؟ اس نے مجھ سے پوچھا، کہتا یہ کیا؟ میں نے کہا یہ تو ہماری شادی سے پہلے کی ہیں، جب مطلب کہ ہماری شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ میری شادی تھی، یہ تو تب کی ہیں۔ تو کہتا یہ تو مجھے اس نے سینڈ کی ہیں کہ یہ تو ابھی کی ہے، یہ تمہاری بیوی میرے پاس ابھی بھی آتی ہے۔ میں نے کہا ابھی تو میں اس کے پاس گئی نہیں ہوں، یہ ہماری شادی سے پہلے کی ہیں۔ عمر نے شاہد کو ویڈیو اس لیے سینڈ کی تھی یہ چھوڑ دے؟ ابھی بھی مجھے کہتا ہے، جو عمر ہے وہ ابھی بھی کہتا ہے وہ اگر تمہیں چھوڑ دیتا، میں نے کہا کر کے تمہیں رکھنے کو تیار ہوں۔ اس نے اس لیے یہ کام کیا۔ آپ کے شوہر کو ویڈیو سینڈ کی تاکہ یہ چھوڑ دے اس کو؟ یہ چھوڑ دے اور یہ میرے پاس آئے دوبارہ۔ تو میں نے کہا نہیں، تم نے اتنا کچھ کر لیا، میں نے دوبارہ تمہارے ساتھ نہیں کرنا۔ وہ تیار تھا، وہ کہتا تھا میں ابھی نکاح تمہارے ساتھ لاہور میں، وہ بھی ادھر لاہور میں ہی رہتا ہے جو عمر ہے۔ تو میں نے کہا نہیں۔ تو اس کے بعد جو شاہد ہے اس نے FIR کروائی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر کروائی یا آپ کے بھائی کے اوپر؟ ہاں جی، اس کے اوپر بھی کروائی تھی پھر اور اس کے اوپر بھی کروائی تھی کہ میری بیوی کو اغوا کر کے لے گئے، عمر پہ اور عمر کے ابو پہ بھی۔ تو اس کے بعد میں نے پھر ادھر جا کر بیان دے دیا تھا، میں نے کہا انہوں نے کوئی مجھے اغوا نہیں کیا اور نہ ہی میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، وہ پرچہ خارج ہوگا۔ لیکن جو اب شاہد نے کروایا ہوا ہے نا، اس کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ روپے دیں گے تو ہم صلح کریں گے، نہیں تو ہم نے صلح نہیں کرنی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں، مطلب جو آپ کے بھائی کے اوپر پرچہ ہوا ہے اس حوالے سے، اور جو آپ کا جو شوہر ہے اس سے آپ الگ ہو گئی ہیں، خلا لے لیا ہے؟
کھلا ابھی نہیں لیا، تو پہلے کھلا لیا تھا، وہ کینسل کروا دیا تھا، ابھی اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ دوبارہ کھلا لینا ہے ان سے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ ناجائز، وہ 2 نمبر عورت ہے جس نے پرچہ کروایا ہوگا، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کروائیں، مطلب کہ وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ انہوں نے بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے باوجود سب پتہ ہے ادھر والوں کو، دیپال پور والی پولیس کو سب پتہ ہے کہ یہ کیسی عورت ہے۔ وہ ابھی بھی جو میرے گھر والے ہیں ان کو بڑے تنگ کر، ایک اور انہوں نے کروا دیا، مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ اگر اب بھی تم اپنی امی کی طرف چلی گئی نا تو میں دوبارہ پھر FIR کروا دوں گا۔ آپ کا جو شوہر ہے شاہد، وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی امی کی طرف گئی تو میں اور FIR کرواؤں گا؟ ہاں جی، وہ ایسے کہتا ہے، وہ تو ویسے۔ یہ سارے مسئلے مسائل جو آپ کی پہلا آپ کا شوہر تھا اس نے جو نازیبا ویڈیوز بنائی، اس کی وجہ سے یہ پیش آئے آپ کے ساتھ؟ ہاں جی جی۔ جب اس نے ویڈیوز بنائی آپ کو بالکل اس چیز کا علم نہیں تھا کہ وہ میری ویڈیو بنا رہا ہے کوئی؟ یہ شادی سے پہلے اس نے ویڈیو بنائی تھی، یہ شادی کے بعد بنائی شادی تھی؟ کے بعد بنائی ہوئی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا جب اس نے ویڈیو بنائی ہے۔ یعنی خفیہ طریقے سے اس ہاں نے جی، ریکارڈنگ کی خفیہ ہے۔ طریقے سے اس نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ جو آپ کے بھائی کے اوپر جھوٹا پرچہ ہاں کیا جی گیا ہے اس کو خارج کیا جائے، ہاں اور جی، اس کے علاوہ آپ کی کیا اس ڈیمانڈ کا ہے؟ بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے اس عورت کا، اور ویسے بھی یہ جو ہے ان دونوں نے بغیر کی ہے، بہت بہت ہی برا کیا ان دونوں نے۔ اب آپ شاہد کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں نہیں یا نہیں؟ نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے انسان۔ اور جو پہلے والا وہ کہتا ہے میرے ساتھ ابھی نکاح کرو، نہ ہی میں نے اس کے ساتھ کرنا اور نہ ہی اس کے ساتھ رہنا چاہتی۔ جی، شاہد کے ساتھ شادی کو کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 3 سال ہونے والے ہیں جی۔ جی ناظرین، آپ نے ماریہ کی بات سنی، اس کے شوہر نے اس کے بھائی کے اوپر جھوٹی FIR کروائی ہے، ایک لڑکی کو اس میں ملوث کیا ہے جس نے اس کے بھائی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اس نے اس کے ساتھ ریپ کیا ہے۔ لیکن یہ کہتی ہے کہ اس طرح کا کہہ رہی ہے کہ جس لڑکی نے میرے بھائی کے اوپر الزام لگایا ہے وہ 2 نمبر عورت ہے، یعنی کہ وہ اس طرح سمجھ لیں کہ پیسے لے کے نائٹ پہ جاتی ہے۔ تو یہ ساری کہانی جو جھوٹی ہے، میرے بھائی کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 HD TV۔ اللہ نگہبان۔